آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جو اللہ نے اس امت کو دی بھی تو زمین پہ نہیں، اپنے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلا کر۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ اور آپ نے اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خود اتنی فکر لاحق رہتی کہ دنیا کے اندر آج کوئی بھی انسان ہے، وہ جتنا مرضی اپنے باپ باپ پر نافرمان ہو مگر وہ اپنے والد کی آخری خواہش ضرور پوری کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے، فانی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری قوم، میرے ماننے والو، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ قرآن کریم کی جو مدنی صورتیں ہیں ان میں 86 مرتبہ، 86 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں کے اندر 64 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ صرف سیاہ ستہ کی کتب میں 1200 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ یہ اتنا، اگر صرف ایک مرتبہ بھی اللہ فرما دیتے تو تب بھی نماز ہم پہ فرض تھی۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی فرما دیتے کہ تم پر نماز فرض ہے تو تب بھی نماز ہم پر فرض تھی۔ یہ نماز کیوں فرض ہے؟ آج ہم برائیوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا واضح طور پر آسان مطلب کیا نکلا کہ برائی ایک جدا چیز ہے، نماز ایک جدا چیز ہے، اور جو نماز اختیار کرے گا اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں رہے گی۔ بالکل۔ اور آپ اگلی بات دیکھیں کہ نماز ہی واحد عبادت ہے جس میں سراسر عاجزی ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پہلے قبول فرما دیتے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ پھر ہاتھ باندھ کر آپ اس کی تسبیح شروع کرتے ہیں، تحلیل شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا قرآن شروع کرتے ہیں۔ اور جب یہ تسبیح کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو 7 فرشتہ کھڑا ہوئے تھے، کہتا ہے حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، 7 فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجدنی عبدی۔ وہ ہر بات پہ جواب دیتا جاتا ہے۔ جیسے ہی جا کے بندہ کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو 7 فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لک ما سألتا، آج تم مجھ سے جو بھی مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ مگر بتائیے کہ نمازیں ہیں کہاں؟ اس کے بعد بندہ جب کسی اور کے سامنے جھکنا چاہتا ہے نا، اور بھی سرنڈر ہونا چاہے، تو کہتے ہیں جی فلاں بندہ میرے سامنے گھٹنوں پہ آ گیا ہے۔ اگر بندے کو ترس آئے تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو انسان کے رکوع، قیام، قعود پر انسان پر ترس نہیں آئے گا؟ جب گھٹنوں پہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جو عشق ہے، محبت ہے، جنون ہے، عاجزی ہے، اسی پہ بس نہیں ہوتی ہے۔ کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا زمین پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ آپ زمین پہ کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہاں علماء نے بڑی حکمت کی بات لکھی، فرمایا دیکھیں جی نماز کے اندر ہر چیز ایک ہے، قیام ایک ہے، قاعدہ ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں۔ اب آپ اور میں جب سجدہ کرتے ہیں نا تو اللہ کے عشق میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک سجدے سے واپس اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میرے تیرے سامنے جھکنے میں یہ سجدہ حائل ہو گیا، اگر یہاں سے آگے بھی جھکنے کی کوئی جگہ ہوتی تو میں اور بھی تیرے سامنے جھک جاتا۔ اللہ کہتے ہیں اور نہیں جھک سکتا، ایک سجدہ تو اور کر لے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور 10 سال کے بچے پر سختی کا حکم دیا ہے۔ میرے خیال میں سارے علماء بیٹھے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ 10 سال کے بچے پر تو آپ نے نماز کے معاملے میں سختی کرنی ہے، لیکن آپ جو 25 سال والا نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ 30 سال والا جو نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ دانستہ طور پر نماز ترک کرے، چھوڑ دے، گویا اس نے دائرہ کفر کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ اور فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آہستہ آہستہ نفاق کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نماز نہیں آتی، ہماری جو کیفیت بازار میں ہے وہی مسجد کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض کا نہیں پتہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، واجبات کا نہیں پتہ کتنے کون کون سے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ بس جس دن یہ امت نماز پہ آ گئی اللہ کی مدد ان کے دروازے پہ آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔